استاد صاحب آڈینس مسلسل پوچھ رہی ہیں کہ رمضان میں تو عبادت جاری رہتی ہے اور ایک ماحول بن جاتا ہے، رمضان کے بعد اس سلسلے کو کیسے کنٹینیو رکھیں؟ بڑا ہی اہم سوال ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ خیال آیا سبحان اللہ کہ رمضان کے بعد کس طرح سے اس کو جاری اور رکھیں اس کے بارے میں فکر مند بھی ہے کہ ایک ماحول ہے، نیکیاں کرنا آسان لگتی ہے، ویسے بھی سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، تو اب اچانک ایک تبدیلی آنے والی ہے۔ جی فائزہ، تبدیلی تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ٹریننگ بھی تو ہوئی ہے۔ جی ایک مہینہ جو ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ بعد میں کام آئے گی۔ دیکھیں 5 سال کی بھی ڈگری ہو، جب آپ ڈگری لے کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو بہرحال عملی میدان میں جانا ہے۔ آپ جب کبھی کوئی ٹریننگ کرتے ہیں تو ٹریننگ کے بعد آپ کو عملی میدان میں جا کے تو ظاہر ہے کہ کام تو کرنا ہے۔ تو نیچرلی رمضان والی سہولت تو نہیں ہوگی، لیکن رمضان کی ٹریننگ انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گی، کیونکہ رمضان میں آپ نے وقت کی حفاظت کرنی سیکھی، آپ نے سلیپ مینجمنٹ مختلف انداز میں کی، کم سوئے، آپ نے کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے اس کو الگ سے مینیج کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرنا سیکھا۔ اب رمضان کے بعد یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اس حصے میں دعائیں ضرور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی میں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ نیکی استقامت چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز میں بھی دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط مستقیم استقامت کا راستہ ہی تو ہے۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے، استقامت کے لیے آپ ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو نماز کے علاوہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے رمضان میں جو کام کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے، جس وقت آپ بعد میں بھی اسے جاری رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ہوں گی۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اچھا دوست عطا کر دے۔ تو صالح لوگوں کی کمپنی، صالح لوگوں کی دوستی بہت کام آتی ہے، اور میں تو زندگی کا ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں۔ رمضان میں جن لوگوں نے تلاوت قرآن کی، فائدہ تو انہوں نے بھی اٹھایا، لیکن جنہوں نے قیام اللیل کیا فائدہ انہوں نے بھی اٹھایا، لیکن جن لوگوں نے دورہ قرآن کیا ان لوگوں نے کثیر فائدہ اٹھایا۔ اب یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ کوئی نہ کوئی فورم ضرور جوائن کریں۔ دیکھیں ایک سب سے بڑا فورم تو ہمارا مسجد ہے۔ بالکل، جو لوگ یعنی مردوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ سہولت ہے، ویسے خواتین کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو لوگ یعنی 5 اوقات میں مسجد کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی کی اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ آپ نے بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے کہ نیکی استقامت چاہتی ہے، اور جو مجالس انسان قرآن کی اٹینڈ کرتا ہے دل بدلتا ہے، علم سے تعلیم سے بہت تبدیلی آتی ہے، اور اگر رمضان کے بعد بھی اسی طرح کی مجالس کا سلسلہ جاری رہے تو بہرحال تبدیلی تو بڑی لانگ ٹرم ہو سکتی ہے۔ اور فائزہ یہ ہے کہ جو لوگ مستقل تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ونس ان اے ویک خطبہ جمعہ بھی سننا بہت زیادہ نفع دیتا ہے، لیکن یہ کہ ونس ان اے ویک، یا خواتین کے لیے جیسے ونس ان اے ویک کوئی قرآن کلاس اٹینڈ کر لیں، کوئی اس طرح کا سلسلہ کر لیں، بالکل، بہرحال اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آپ گول سیٹ کریں کہ میں نے یعنی مرد ہیں تو کوئی نماز جماعت سے مس نہیں کرنی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں کریں گے۔ تو جب باجماعت نمازیں ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ ہر نماز کے لیے جب آپ چل کے جائیں گے تو ایک خطا دور ہوگی، ایک نیکی کا اضافہ ہوگا، جتنے قدم چلیں گے کتنا زیادہ اس میں انسان کے لیے نفع ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ضرور خواتین ڈیسائیڈ کریں، یعنی کوئی نہ کوئی فورم ایسا جوائن کریں جس کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے ان کا جاری ہو۔ ایجوکیشن چینج لے کے آتی ہے، اچھی بھی بری بھی۔ تعلیمی سلسلوں سے وابستہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ جب انسان
ایک یعنی اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں بہت ہو جاتی ہیں. اور قرآن ہی وہ تبدیلی کی کتاب ہے جی بالکل, جو آپ کو معاشرتی طور پر، ذہنی طور پر، معاشی طور پر سکون کا باعث ضرور بنتی ہے، کیونکہ آپ کو وے آؤٹ بتاتی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے صبر کرنا سیکھا، شکر کرنا سیکھا، وقت کی حفاظت کرنے سیکھی، آپ نے سیلف کنٹرول سیکھا، تو اب اس کو کام میں لے کے آئیے. پہلی بات تو آپ کی ٹریننگ کی ہے کہ آپ کی ٹریننگ اگر ایسی رہی ہے جس میں آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا، جس میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ غور و فکر کیا، جس میں آپ نے اخلاص کے ساتھ عبادات انجام دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر امید باندھی، اس پر توکل کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے والے کام کیے اور اس کے خوف کے تحت آپ نے ایک پورا مہینہ ایسا گزارا ہے جس کی وجہ سے آپ برائیوں سے بھی بچتے رہے، تو یہ ٹریننگ، اس بات پر یقین رکھیں، اس بات پر اعتماد رکھیں کہ انشاءاللہ یہ ٹریننگ آپ کو کام دے گی. لیکن ارادہ کریں، دعا کریں اور اس کے ساتھ گول سیٹ کریں. آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں؟ رمضان ریزولوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جس طرح سے دیکھیے، اگر یہ آپ طے کر لیں کہ اچھا اب میں نے اتنا ذکر کرنا شروع کیا تھا، رمضان کے بعد میں نے یہ ضرور کرنا ہے، ٹائم مقرر کریں اور اتنا ذکر ضرور کریں. نمازوں کے بعد صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ میں نے نہیں چھوڑنے. اچھا پھر اسی طرح سے جیسے تلاوت ہے، تو تلاوت اگر آپ نے کرنی سیکھی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ رمضان ہی کے لیے تھی. تو تلاوت کو بعد میں کیسے جاری رکھنا ہے، کن اوقات میں، زندگی کی کتاب ہے. مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جی صرف آپ، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگ گول سیٹ نہیں کرتے. رمضان ریزولوشن اگر کر لیں نا، اس کو یعنی اس کو اپنے لیے ایسا ریزولوشن بنا لیں کہ یہ ہم نے کام کیے، اب ان کو جاری رکھنا ہے. آپ ہول سم لیتے ہیں کہ اچھا رمضان کے بعد کیا ہوگا، بھائی وہی ہوگا جو رمضان میں کیا تھا. رمضان ریزولوشن تھا، اس طرح آفٹر رمضان ریزولوشن بھی بنا لیں. تو اس میں یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے استقبال رمضان کے لیے بھی تو اسی طرح سے یہ کام طے کیے تھے کہ یہ کام کرنے، اور آپ نے کر لیے. اسی طرح رمضان کے بعد کے لیے بھی پلان کریں، پورے سال کے لیے بھی پورے سال کے لیے بھی پلان کریں. جیسے دورہ قرآن کیا تھا تو اب قرآن کو کیسے پڑھنا سمجھنا ہے اس کے بارے میں طے کریں. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے پہلے سے قرآن پڑھا ہے وہ بھی دوبارہ قرآن پڑھنے کی ٹھان لیں، دوبارہ اور زیادہ پختہ کرنے کی ٹھان لیں. اسی طرح سے اگر آپ نے روزے رکھے تو چلیے ٹھیک ہے، آپ ہر روز کا روزہ نہیں رکھتے تو مہینے میں 3 دن کے رکھ لیں، پیر کا رکھ لیں، جمعرات کا رکھ لیں، پیر جمعرات دونوں رکھ لیں. مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا اس کو آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے. رمضان میں آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے، بعد میں بھی جاری رکھیں. صلہ رحمی کے کام رمضان میں بھی کرتے تھے، بعد میں بھی جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کے اوپر اپنا محاسبہ بھی کریں گے، اور بہت ہی اچھا طریقہ رہتا ہے کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے یہ دیکھیں یہ کام میں نے سیٹ کیے تھے، ہو گئے.